گو اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ معاہدہ تو دونوں حکمرانوں کے مابین نہ ہو سکا، لیکن ایک تعلق ضرور قائم ہو گیا۔ وہ بھی اس طرح کہ بیت المقدس کے اسقف نے شارلمان کو ایک مکتوب بھیجا اور اس سے التجا کی کہ وہ اپنے مسیح رعایا کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں فلسطین کا حج کرنے پر راغب کرے۔ نیز اس نے شارلمان سے یہ بھی کہا کہ وہ شہر بیت المقدس کے مسیحیوں پر خاص نظر کرم رکھے، اس لیے کہ اس وقت خدا کی اس وسیع سرزمین میں وہی سب سے بڑا مسیح شہنشاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شارلمان نے اپنی طرف سے ایک وفد اس اسقف کی طرف روانہ کیا اور اس سے ہدایت کی کہ فلسطین کے حج اور اسقف کی زیارت ہونے کے بعد وہ وفد بغداد جائے اور مسلمانوں کے خلیفہ کی خدمت میں اس کی طرف سے دوستی اور خلوص کا پیغام پیش کرے۔ یہ وفد کاؤنٹ لائٹفریڈ، کاؤنٹ سیکومنڈ اور ان کے ساتھیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں ایک یہودی تاجر اسحاق بھی شامل تھا اور وہ ان لوگوں کی رہنمائی اور ترجمانی کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ یہودی تاجر، نام جس کا اسحاق تھا، عربی اور فرانسیسی دونوں زبانوں پر خوب عبور رکھتا تھا۔ بہرحال یہ وفد اسقف کی زیارت اور ملاقات سے فارغ ہونے کے بعد بغداد پہنچا، جو اس وقت شرق اسلام کا پایہ حکومت تھا۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے وفد کے استقبال کا خاص طور پر انتظام کیا، ایسے انتظامات کی تکمیل کی جو بادشاہوں اور وزیروں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہارون الرشید کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے وقار حکومت کے جلال اور خلافت کے دبدبے کا نقش آنے والے وفد کے ارکان پر پڑے۔ وفد سے ملاقات کرنے کے لیے خلیفہ نے خاص اہتمام کیا تھا۔ جب یہ وفد، جو فرانس کے بارے شارلمان کی طرف سے تھا، ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا تو وفد کے ارکان نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید اس وقت پالتی مارے سونے کے تخت پر جو جواہرات سے مرصع تھا جلوہ گر تھا۔ یہ تخت ایک اونچے مکان پر کافی بڑے اور وسیع کمرے کے بیچوں بیچ ستونوں کے درمیان رکھا ہوا تھا، جن پر ریشم کے زرکار اور نقش و نگار والا کپڑا مڑا ہوا تھا۔ اس کے دھاگے سونے کے تھے اور ان کی چمک دمک نگاہ کو خیرہ کرتی تھی۔ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید پر ایک چتر سایہ فگن تھا، جس پر آبنوس اور ہاتھی دانت کا استعمال کیا گیا تھا۔ چتر کی چھت سیاہ ریشم کی تھی، یہ بھی سونے کے تاروں سے بنی گئی تھی اور اپنی چمک دمک دکھا رہی تھی۔ چتر کے سامنے اور دائیں بائیں سونے کے چاند تھے، ہر ہلال کے ساتھ سونے کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور ہر لڑی میں بڑے بڑے موتی پرائے ہوئے تھے، اور موتیوں کے وسط میں سرخ، زرق اور ازرق رنگ کے یاقوت کچھ ایسی شان سے لگائے گئے تھے کہ دیکھنے والا مبہوت ہو کے رہ جاتا تھا۔ ہارون الرشید نے جس طرح اپنے تاج و تخت اور اس کمرے کو سجایا ہوا تھا، ویسی ہی شان و شوکت سے وفد کا استقبال کیا اور اسی شان کے ساتھ کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتا رہا۔ فرانسیسی وفد اور ہارون الرشید کے درمیان کس موضوع پر ملاقات ہوئی، اس کے متعلق مورخین کوئی روشنی نہیں ڈالتے، تاہم اس وفد کے ذریعے ہارون الرشید اور شارلمان کے درمیان خیر سگالی کا رابطہ اور تعلق قائم ہوا۔ جب یہ وفد رخصت ہوا تو اسے رخصت بھی اسی شاندار طریقے سے کیا جس طریقے سے ہارون الرشید نے اس کے استقبال کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس وفد کے ساتھ ہارون الرشید نے اپنا ایک عربی وفد شارلمان کی طرف روانہ کیا، اور ان عربوں کے ساتھ ہارون الرشید نے شارلمان کے لیے بہت سے تحفے بھی روانہ کیے۔ ان تحفوں میں جو سب سے اہم تحفہ تھا وہ ایک پانی کی گھڑی تھی، جس کی سوئیاں بالکل صحیح وقت بتاتی تھیں اور جسے دیکھ کر شارلمان کا وفد دنگ رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے جب اس گھڑی کو دیکھا اور گھڑی کو انہوں نے وقت بتاتے ہوئے بھی سنا، تب شارلمان کے وفد کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس گھڑی کے اندر شیطان بیٹھا ہے جو اسے حرکت دیتا ہے۔ گھڑی کے علاوہ دوسری اشیاء جو عربی وفد کے ہاتھ ہارون الرشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کی طرف روانہ کی تھیں، ان میں ایک شطرنج کی ایسی بساط بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس بساط کے مہرے بڑے قیمتی ہیروں کے تھے۔ یہ بساط ہیروں سمیت ہاتھی دانت کی ایک صندوقچی میں رکھی ہوئی تھی جو سونے سے مرصع تھی، اور اس پر ایک غلاف بھی تھا جس کے دھاگے سونے اور چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ ہارون الرشید نے شارلمان کو ایک ہاتھی بھی روانہ کیا جو ہندوستان سے لایا گیا تھا تاکہ بغداد کے کسی باغ میں اسے رکھا جائے اور لوگ اسے دیکھیں۔ یہ ہاتھی شمالی افریقہ کے راستے فرانس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید نے عربوں کا جو وفد شارلمان کی طرف روانہ کیا تھا وہ شارلمان کے پاس پہنچا، کیونکہ فرانسیسی وفد کے دو بڑے اہم افراد راستے میں وفات پا گئے تھے۔ اسحاق یہودی جو فرانسیسیوں کے رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کا ساتھ نہ دے سکا، اس لیے کہ وہ ہاتھی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ بہرحال شارلمان نے عربی وفد کا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا، اور ہارون الرشید نے جو تحفے اس کے لیے بھجوائے تھے انہیں دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جب ہاتھی فرانس پہنچا اور دیکھنے کے لیے فرانس کی خلقت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے اس عجیب و غریب جانور کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ عربی وفد کئی دنوں تک فرانس میں مقیم رہا۔ فرانس کی حکومت اور ارباب حکومت کی طرف سے اس کی خوب پذیرائی اور مہمانداری ہوتی رہی، اور ان کی عزت، ان کے احترام میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی، اس لیے کہ فرانس کا بادشاہ شارلمان جانتا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہارون الرشید طاقت اور قوت میں کس پائے کا خلیفہ ہے۔
عربی وفد کے ارکان جب شہر سے باہر نکلتے تو انہیں دیکھنے اور خوشامدید کہنے کے لیے وہ ٹوٹ پڑتے اور ان کے حسن اور گندم گو رنگ کو دیکھ کر جسے صحرا کی تپش نے چمکدار بنا دیا تھا، وہ جوش و جذبات سے اتنے بے قابو ہوئے کہ نغمہ سرائی پر اتر آئے۔ فرانس میں عربوں کی تعریف و توصیف میں نہ جانے کتنے گیت اور اشعار لکھے گئے۔ یہ گیت اور اشعار جہاں جہاں بھی جاتے انہیں جذبے اور جوش کے ساتھ سنایا جاتا۔ شارلمان یہ نہیں چاہتا تھا کہ عربی وفد اس سے مایوس ہو، لہٰذا عربی وفد جب لوٹنے لگا تو اس نے اپنی طرف سے ایک اور وفد اس کی رہنمائی، اس کی حفاظت اور خدمت کے لیے ان کے ساتھ روانہ کیا، اور عربوں کے لیے شارلمان نے انتہائی قیمتی تحائف اور ہدایہ بھی بھیجے، اور کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے لیے بھی شارلمان نے بڑے قیمتی اور عمدہ تحائف روانہ کیے تھے۔ فرانسیسی وفد نے چونکہ ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ بغداد میں قیام کیا تھا، جو حالات انہوں نے دیکھے تھے بغداد میں قیام کے دوران، انہوں نے جہاں جس شہر اور حکام کا جائزہ لیا وہاں رشید کی شخصیت کا بھی خوب انہوں نے مطالعہ کیا۔ رشید سے متعلق جو انہوں نے دیکھا وہ سوانح نگار کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ہارون الرشید اپنے لباس اور لباس کی تراش خراش اور وضاقتہ کے اعتبار سے جو مختلف مواسم اور مناسبات سے تعلق رکھتے تھے ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ عام طور پر جو لباس وہ استعمال کرتا تھا اس کا ایک لازمی جزو امامہ ہوتا تھا جس کا نام صافیہ پڑ گیا تھا۔ اس کی تکمیل امامے کی ایک ایسی ٹوپی سے ہوتی تھی جو بانس کی باریک تیلیوں سے مخروطی شکل میں بنائی جاتی تھی۔ اس پر سیاہ رنگ کا نہایت قیمتی ریشمی کپڑا مونڈا جاتا تھا۔ ان دونوں پر ایک چھوٹا سا امامہ ہوتا تھا اور یہ اون کا ہوتا تھا جو نہایت قیمتی سیاہ رنگ کے ریشم کا ہوتا تھا۔ امامے کا ایک حصہ سامنے کی طرف ایک سیاہ چوڑے ترے کی طرح ہوتا تھا اور دوسرا پیچھے کی طرف لٹکا دیا جاتا تھا جو گردن کو دھوپ یا راستے کی گرد و غبار سے محفوظ رکھتا تھا۔ ان اماموں کی حفاظت رکھوالی کے لیے ایک خاص ریشم کا تعین بھی کیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطنت میں کوئی اور آدمی ایسا امامہ نہیں باندھ سکتا جو ہارون الرشید باندھا کرتا تھا۔ رشید کے جسم پر جو قمیض ہوتی تھی وہ اعلیٰ درجے کی روئی اور بہترین باریک دھاگے سے تیار کی جاتی تھی۔ یہ قمیض خاص طور پر خراسان سے تیار ہو کر آتی تھی۔ ہارون الرشید اپنی قمیض کے اوپر ایک ریشمی چادر استعمال کیا کرتا تھا جو سینے اور گردن کے گرد لپٹی ہوتی تھی۔ یہ چادریں ہارون الرشید کے لیے یمن سے بن کر آتی تھیں کیونکہ یہ کام ان دنوں وہاں کی بہترین دستکاری میں شمار ہوتا تھا اور ساری دنیا میں اس کی شہرت بھی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہارون الرشید یمنی چادر کے بجائے مصر کا بنا ہوا کرتا یا قمیض استعمال کرتا تھا جو نہایت قیمتی کپڑے کا ہوتا تھا اور صرف وہ لباس کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس کی آستین اور سینے کا حصہ نہایت خوبصورت رنگ کے دھاگے سے بنا ہوتا تھا اور اس پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوتے تھے۔ اس قمیض پر ایک سیاہ رنگ کا جبہ استعمال کرتا تھا جو نہایت نادر کپڑے سے بنایا جاتا تھا۔ کبھی اس پر ریشم کے نقوش کڑے ہوتے تھے۔ آستینوں اور سینے کے حصے پر بسم اللہ کڑا ہوتا تھا یا قرآن شریف کی کوئی چھوٹی سی آیت جو سنہرے دھاگے سے کاڑی جاتی تھی۔ ہارون الرشید جو جوتے استعمال کرتا تھا وہ خاص عربی کے طرز کے ہوتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ عجمی طرز کے بنے ہوئے جوتے استعمال کرتا جنہیں اس کے وزراء پہنتے تھے، عموماً جن کا تعلق عجمیوں سے ہوا کرتا تھا۔ ہارون الرشید عربی طرز کے جو جوتے استعمال کرتا تھا وہ قصدن اور عمدن کرتا تھا تاکہ عجمی لوگ اس کی ریس نہ کر سکیں، اور وہ اپنے جوتوں سے متعلق بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ یہ بھی وہ جوتے ہیں جو میرے آباء و اجداد استعمال کیا کرتے تھے۔ جوتوں کے ساتھ ہارون الرشید جرابیں استعمال کرتا جو یا تو ملائم ریشم کی ہوتی تھیں یا ہلکے اون کی۔ ان کا طول ٹخنوں سے ذرا اونچا ہوتا تھا۔ جب وہ تخت خلافت پر بیٹھتا تو سوائے جوتے کے اور کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ موزے اس کے پاجامے سے ڈھکے رہتے تھے۔ ہارون الرشید جب محل میں ہوتا یا اپنے کسی مخصوص تفریحی مقام پر ہوتا تو ہاتھ میں تلوار کے بجائے بید کی چھڑی رکھتا تھا۔ البتہ قصر سے باہر جب سواری کا جلوس نکلتا تو چھڑی کے بجائے اس کے پاس تلوار ہوا کرتی تھی۔ یہ عمرائے عرب اور سابق حکمرانوں کی پرانی روایت تھی۔ ہارون الرشید اکثر و بیشتر سادہ لباس استعمال کیا کرتا تھا اور وہ رومنوں کے قصر اور ایران کے کسرا کی تقلید میں نہایت قیمتی جواہرات سے مزین لباس اور تاج زیب سر نہیں کرتا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ خاص اجتماعات کے موقع پر یا جب دوسرے ممالک کے سفارتی وفود وہاں آتے تھے تو اس وقت وہ گراں بہار زرکار اور زرنگار لباس ضرور استعمال کرتا تھا تاکہ خلافت کی حیثیت قائم رہے اور اسلام کی سربلندی کا دوسروں پر خوب اثر پڑتا رہے۔ دوسرے رفقا کے مقابلے میں ہارون الرشید کے مختلف قسم کے جواہرات جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا خزانہ خاص بے حد قیمتی اور نادر جواہرات سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان گراں مایہ جواہرات کی وہ نمائش پسند نہیں کرتا تھا۔ البتہ اپنی انگشتری میں قیمتی جواہرات کا استعمال کرنے کا بے حد زیادہ شائق تھا۔ اس کے پاس انگشتریاں بہت سی تھیں لیکن ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی انگشتری استعمال کیا کرتا تھا۔
ان انگوٹھیوں میں سے کوئی ایسی نہیں تھی جو اپنی ایک تاریخ نہ رکھتی ہو، اور ان میں سے ہر ایک سے متعلق کوئی بھی دلچسپ اور پرلطف داستان وابستہ ضرور تھی۔ ہارون الرشید کی انگوٹھیوں میں سب سے زیادہ مشہور انگوٹھی کا نام اسماعیل تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس انگوٹھی کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا۔ بغداد کے جوہریوں کی یہ عادت تھی کہ کسی خاص خصوصیت کی بنا پر وہ اپنی بنائی ہوئی انگشتری کو کسی خاص نام سے موسوم کر دیتے تھے جو نگینے سے مناسبت رکھتے تھے اور ان کے تناسب، شکل اور آب و تاب کے لحاظ سے مطابقت کے حامل ہوتے تھے۔ غالباً یہی انگشتری ہے جو بحر کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے۔ گویا اس ایک انگشتری کا نام اسماعیل بھی تھا اور بحر بھی۔ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سبزی مائل تھی اور یہ ہارون الرشید کو بڑی محبوب اور عزیز تھی۔ ہارون الرشید کے پاس بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ان میں کچھ خطرناک بھی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک وہ انگوٹھی تھی جس کا نگینہ یاقوت سرخ رنگ کا تھا۔ یہ جبل کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ البیرونی کی روایت کے مطابق اس کی قیمت 3 لاکھ دینار تھی۔ رشید نے اسے ایک تھیلی میں بہت سے نگینوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں یہ انگوٹھی تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتوں کی انگلی میں منتقل ہوتی رہی تھی۔ ایران کے قدیم حکمرانوں سے ہوتی ہوئی یہ انگوٹھی ہارون الرشید تک پہنچی تھی۔ جب یہ انگوٹھی ہارون الرشید کو ملی تو ہارون الرشید نے اس پر لفظ عہد نقش کرا دیا تھا۔ اس انگوٹھی کی یہ بھی حقیقت لکھی جاتی ہے کہ اس کا یاقوت سرخ رات کی تاریکی میں اس طرح روشن رہتا تھا جس طرح اندھیرے میں چراغ ہوتا ہے، اور تاریکی میں اس پر نظر ڈالنے والا اس میں ایسی تماثیلیں دیکھتا تھا جو نمایاں ہوتی تھیں اور غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نادر انگوٹھی کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہارون الرشید کے بعد خلیفہ المستعصم باللہ کے بعد یہ انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ ان انگوٹھیوں کے علاوہ ہارون کے پاس اور انگوٹھیاں بھی تھیں، لیکن ان میں اہم ترین انگشتری خاتم خلافت تھی۔ اس انگشتری کو وہ اجتماعات عامہ میں استعمال کیا کرتا تھا۔ اس پر لا الہ الا اللہ کے الفاظ نقش تھے۔ تفصیل کے مطابق مزید یہ کہا جاتا ہے کہ موسم گرما میں وہ باریک کپڑے کی بنڈی قمیض کے نیچے پہنا کرتا تھا جس کی آستین کچھ زیادہ ہوتی تھی اور وزن میں بہت ہلکی پھلکی۔ اس میں مختلف قسم کے نقش کڑے ہوئے تھے۔ ہارون الرشید کی یہ عادت تھی کہ ایک مرتبہ کا استعمال کیا ہوا لباس عموماً دوسری بار نہ پہنتا تھا، بجز اس صورت کہ وہ اپنے بناوٹ اور نقش و نگار کے اعتبار سے خاص حیثیت رکھتا ہو۔ ہارون الرشید جب مجاز لاب و طرب میں کنیزوں کے ساتھ بیٹھتا تو بدن پر زرکار ریشمی قمیض ہوتی اور ان عطروں سے معطر ہوتی جو بعید اقلیم سے تحفے اور بدلے کے طور پر اس کی خدمت میں روانہ کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی بلاد چین اور مشرق سے بھی اس طرح کے تحائف اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ شکار کے موقع پر جو لباس زیب تن کرتا تھا وہ کشادہ ہوتا تھا اور موٹے کپڑے کا بنا ہوتا تھا تاکہ ریاضت شاہ سواری اور شکار کے تعاقب میں آسانی رہے۔ جہاد کے موقع پر اس کا لباس مخصوص ہوتا تھا۔ سر پر خود پہنتا تھا جس پر غازی کا لفظ لکھا ہوتا تھا۔ جو زرہ استعمال کرتا تھا وہ حد درجہ مضبوط ہوتی تھی۔ ایسے مواقع پر پاؤں میں جو جوتا پہنتا تھا وہ چمڑے کا نہیں بلکہ دھاتی ہوتا تھا تاکہ اثنائے جنگ میں تلوار کی ضرب سے بآسانی بچاؤ ہوتا رہے۔ ہارون الرشید کو بہترین اور نادر ترین قسم کی تلواریں جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ اس کے پاس نہایت نایاب اور عظیم قسم کی تلواروں کا ذخیرہ تھا۔ ان میں وہ تلواریں بھی تھیں جو ان ابطال عرب نے استعمال کی تھیں جو تاریخ میں اپنا نام اور مقام رکھتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے مجموعہ تلوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار بھی تھی۔ اس کے علاوہ رشید کی تلواروں کے ذخیرے میں ایک تلوار سمسامہ بھی تھی جو صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن معدی کی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ تمام خلفاء میں ہارون الرشید پہلا شخص تھا جس نے گھوڑے پر سواری کی حالت میں چوگان کھیلا۔ ہارون الرشید کو یہ کھیل بے حد پسند تھا۔ چوگان بازی میں اس کے ساتھ اس کے وزراء عمراء بھی برابر شریک ہوا کرتے تھے۔ چوگان کے لیے اس نے ایک میدان تیار کروایا تھا جس کے ارد گرد آرام دہ نشستوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے شکار کا بڑا شوق تھا۔ خریف اور ربیع کے موسم میں شکار کھیلتا۔ جب شکار پر جانا ہوتا تو پہلے حاجب کو تیاری کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ حاجب تنیدوں کو سدھانے والوں، جھاڑ جھنکار صاف کرنے والے شکاری کتوں کے رکھوالوں، باز اور پرے والوں کو اور شکار سے متعلق جملہ کارگزاروں کو حکم دیتا کہ وہ فوراً شکارگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور یہ لوگ شکارگاہ کے چپے چپے سے واقف ہوا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کی شکارگاہ پایا تخت سے کافی فاصلے پر تھی، لہٰذا یہ سفر جو شکار کے لیے اختیار کیا جاتا تھا خاصا طویل ہوتا تھا اور اس میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ قریب میں کوئی مقام شکار کے لیے خاص قرار دے دیا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں سفر طے نہ کیا جاتا تھا۔ صبح جا کے شکار کرنے کے بعد شام کو ہارون الرشید لوٹ آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کے قریب دریائے فرات اور دجلہ کے پاس ایک قلعہ عرض ہارون الرشید نے اس کام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔
یہ ایک کافی بڑی شکارگاہ تھی جس کے اندر بعض جگہوں پر نیم دائرے کی صورت میں دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں جو اونچے ستونوں پر تھیں اور بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم تھیں۔ شکار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جن جانوروں کو شکار کرنا مقصود ہوتا تھا انہیں ہانکا کرتے تھے اور ہانکتے ہوئے شکارگاہ کے اندر دیواروں کی صورت میں جو احاطے بنے ہوتے تھے ان کی طرف لاتے تھے، اور جو حصہ کھلا ہوتا تھا ادھر سے آگے بڑھ کر ایک حلقہ سا بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد گھوڑوں، سدائے ہوئے چیتوں اور شکاری کتوں کو ان پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ جانور گھبرا کر اور سر پر پاؤں رکھ کر جھاڑ جھنکار اور جھاڑیوں کی طرف بھاگتے تھے، لیکن دائرہ برابر تنگ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ دیواروں سے گھرے ہوئے احاطے میں داخل ہو جاتے، جہاں سے ان کے لیے نکلنا ناممکن ہوتا تھا۔ جب اس طرح شکار کے جانور اس احاطے میں محصور رہ جاتے تب خلیفہ ہارون الرشید اپنے خواص کے ساتھ نمودار ہوتا اور شکار شروع کر دیتا تھا۔ ہارون الرشید کے ساتھ اس موقع پر اس کے جانشین اور مصاحب ہوا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کو تیر اندازی کے فن میں غیر معمولی مہارت اور کمال حاصل تھا۔ اس کی تیر اندازی میں مہارت کا اندازہ کچھ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ کبوتر کے پاؤں میں سبز دھاگا باندھ دیا جاتا تھا، پھر تیر اندازی ہوتی، دھاگا تیر سے کٹ جاتا اور کبوتر کو کسی طرح کا زخم بھی نہ پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ ہارون الرشید کو کشتی رانی میں بھی بڑی دلچسپی تھی۔ بغداد کے دوران قیام دریا کے اندر کشتی رانی ہوتی تھی۔ اس کے لیے بہترین وقت رات کا مقرر کیا جاتا تھا تاکہ کشتیاں روشنی سے جگمگانے لگیں۔ مقابلے میں حصہ لینے والی کشتیاں ایک ایسی جگہ کا رخ کرتی جہاں چراغوں سے منعکس ہونے والی روشنی ان پر پڑتی۔ دریائے دجلہ پر بنے پل کھول دیے جاتے تھے تاکہ وہ کشتیاں آسانی سے ان کے پاس سے گزر سکیں۔ کشتی رانی کے ایسے مواقع پر ہارون الرشید کے چنگ اور رباب بجانے والے موسیقار بھی ساتھ ہوتے، لیکن ان سازوں پر اس وقت تک چوٹ نہ پڑتی اور نغمہ موسیقی کا دور اس وقت تک نہ شروع ہوتا جب تک پایہ تخت بغداد سے کافی دوری نہ ہو جاتی تاکہ دریا کے کنارے گزرنے والے شائقین اور تماشائی اس سیر و تفریح میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ کہتے ہیں ہارون الرشید کو تمام عباسی خلفاء میں سے شطرنج کھیلنے کا زیادہ شوق تھا۔ یہ شغل وہ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ بے انتہا ذوق و شوق سے کھیلا کرتا تھا۔ اس کھیل سے اسے غیر معمولی شغف تھا۔ اس کی غیر معمولی دلچسپی نے اسے شطرنج کا ماہر بنا دیا تھا۔ ایسی چالیں کھیلتا کہ مد مقابل ششدر رہ جاتا۔ اس فن میں اس کے حریف صرف 2-4 ہی آدمی تھے۔ ان میں زیادہ تر شہسوار، ابو فحص، شطرنجی، ابراہیم موصلی اور اس کا بیٹا انس شامل تھے۔ شطرنج سے ہارون الرشید کی غیر معمولی رغبت اور شوق کا اندازہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کو جو تحائف اور ہدایہ بھیجے ان میں شطرنج کی بساط بھی تھی جو انتہا درجے کی قیمتی تھی۔ شطرنج سے متعلق ہارون الرشید کا قول تھا کہ شطرنج سے جو چیزیں مجھے حاصل ہوتی ہیں وہ صبر، سیاست اور علم و فکر ہیں۔ شطرنج سے متعلق ہارون الرشید کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رشید اور موسیقار ابراہیم موصلی کے درمیان شطرنج کی بازی کشتی میں جمی ہوئی تھی۔ شرط یہ تھی کہ جو غالب آ جائے گا اس کا حکم ہارنے والے کو ماننا پڑے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ رشید بازی ہار گیا۔ اس پر ابراہیم موصلی نے کہا کہ امیر المؤمنین اس بندہ حقیر کا لباس زیب تن کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ رشید کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ابراہیم موصلی کو اپنے مخصوص پارچہ جات میں سے کچھ ملبوسات عطا فرمائے اور بہت بڑا انعام بھی دیا، تب جا کر اس شخص سے اس کی جان چھوٹی۔ ہارون الرشید کو رات کے وقت بھیس بدل کر قصر سے نکلنے اور بغداد شہر میں گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایسے مواقع پر وہ اپنے کسی بھی وزیر یا ندیم کو ساتھ لے کر نکلتا اور ایک نگہبان بھی ساتھ رہتا تھا۔ اس طرح شب کی تاریکی میں ایک عام شہری کا روپ بھر کر وہ مختلف جلسوں، مجلسوں اور اجتماع میں خواہ وہ تفریحی ہوں یا رسمی ان میں جا پہنچتا اور ان میں حصہ لیتا تھا۔ یہ رسومات چاہے خوشی کی ہوں یا غم کی کیفیت رکھتی ہوں، بھیس بدل کر ہارون الرشید ان میں جاتا اور لوگوں کے احوال جاننے کی کوشش کرتا۔ ہارون الرشید کی اس طرح کی مجلس آرائیوں کی لمبی چوڑی داستانیں قلم اور تخیل کی مدد سے کتابوں کی نظر کی جا چکی ہیں۔ یہ داستانیں پرلطف حکایات، نادر لطائف، طنز و مزاح اور ظرافت سے بھری ہوئی ہیں۔ ان داستانوں میں بازاری لوگوں، سوداگروں، بڑے بڑے تاجروں اور سوسائٹی کی عمر رسیدہ خواتین کے ساتھ بھیس بدل کر ہارون الرشید کے گفتگو کرنے کے معاملات بھی ہیں، اور جب تک الف لیلہ کے اوراق زندہ ہیں ہارون الرشید کی یہ داستانیں بھی زندہ رہیں گی۔ جعفر برمکی کے قتل اور اس کے بعد برامک خاندان کے مختلف افراد کو زندان میں ڈالنے کے باعث مملکت کے مختلف مقامات پر بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ بغاوتیں صرف برامکیوں کی حمایت میں نہیں تھیں بلکہ مملکت کے حالات دیکھتے ہوئے دوسرے بہت سے عوامل بھی بغاوتوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یمن، آذربائیجان، خراسان، مصر اور عراق کے علاوہ دوسرے بہت سے علاقوں میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان بغاوتوں کی بڑی بڑی وجوہات کچھ اس طرح تھیں۔
اول مملکت کا رقبہ بہت زیادہ وسیع تھا اور کہیں نہ کہیں سے لوگوں کی سازشیں شکایات آتی ہی رہتی تھی۔ دوئم، متعدد صوبے پایہ تخت خلافت سے دور دراز کی مسافت پر واقع تھے، لہٰذا سرکشی اور بغاوت کا خطرہ تھا۔